کہ میں تو کچھ تو میں خود بھی نہیں چاہتا شہرت اپنی، کچھ تو میں خود بھی نہیں چاہتا شہرت اپنی، اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے۔ گورکھپور کی سرزمین سے قدرتی طور سے الہامی شاعری کرنے والا شاعر سلام فیضی صاحب آج کے اس مشاعرے میں تشریف فرما ہے۔ یقیناً قابل صدرج کے آفرین ہیں وہ میں انہیں آواز دے رہا ہوں، میں ان کی عزت اور احترام کرتا ہوں۔ آپ سے بھی گزارش ہے انہیں بغور سنیے اور دیکھیے کہ آپ ہی کے دیار میں کتنا قیمتی شاعر گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، شاید اس لیے کہ وہ شخص بے حد مصروف اور مشینری زندگی گزار رہا ہے۔ حضرات مائک پر حضرت سلام فیضی صاحب۔ ہاشم نعمانی صاحب اپنا کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صرف مشاعرے کی ہی نہیں شاعری کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ بے شک سلام، اور اس سے کچھ مجھے حوصلہ بھی ملا۔ 4 مصرے دعائیہ سماعت فرمائے یہاں سے رائی صاحب، اور دعا بھی دیکھیے اس طرح کی کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ آج کیا ہے کہ لوح و قلم دیے ہیں، لوح و قلم لیے ہیں، لوح و قلم دیے ہیں تو علم و ہنر بھی دے، لوح و قلم دیے ہیں علم و ہنر بھی دے، تو علم و ہنر بھی دے، اور خالی صدف نہ رکھ مجھے گنجے گوہر بھی دے، خالی صدف نہ رکھ مجھے گنجے گوہر بھی دے، اور یارا کہاں ہے مجھ میں کہ حد سے گزر سکوں، اونچی اڑان ہے تو میرے پر قطر بھی دے، یارا کہاں ہے مجھ میں کہ حد سے گزر سکوں، اونچی اڑان ہے، اونچی اڑان ہے تو میرے پر قطر بھی دے۔ کیا کہنے، کیا زبان ہے سلام صاحب، واہ واہ۔ 4 مصرے ہمارے علماء کرام میاں تشریف فرما ہے، بے شک واہ واہ۔ ان کو دیکھ کے 4 مصرے یاد آ گئے مجھے، حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی تائید ہمیں حاصل ہو جائے۔ بے شک۔ آج کیا ہے کہ سونامی بن کے زمانے پہ قہر کھائے گی۔ زمانے ایک لفظ سونامی اس وقت میں نے 4 مصرے کہے تھے جب یہ طوفان آیا تھا۔ آج کیا ہے کہ سونامی بن کے زمانے پہ قہر ڈھائے گی، اور زمین کتنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گی۔ واہ واہ واہ، کیا سونامی بن کے زمانے پہ قہر ڈھائے گی، اور زمین کتنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گی، اور سیاہ ہونے لگے ہیں میرے عمل سارے، کہاں سے رحمت پروردگار آئے گی۔ سونامی بن کے زمانے پہ قہر ڈھائے گی، زمین کتنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گی، اور سیاہ ہونے لگے ہیں میرے عمل سارے، اور کہاں سے رحمت پروردگار آئے گی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ دیکھیے 4 مصرے اور دیکھیں، ارشاد عنایت سلام۔ ایک شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں جو میری قوم کا المیہ ہے، ارشاد عنایت۔ اور یہ شعر میں 25 مارچ کو سنانا چاہ رہا تھا، کسی وجہ سے مشاعرہ ملتوی ہو گیا۔ حالیہ ابھی الیکشن گزرا ہے، اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے، اپنی دعاؤں سے نوازیں اگر اپنی قوم کا یہ المیہ ہے اور سچا المیہ نہ ہو۔ آج کیا ہے، ایک مطلب پہلے سن لیں اس کے بعد وہ شعر سناؤں گا۔ آج کیا ہے کہ میرے چراغ بھی ہیلے بناتے رہتے ہیں، میرے چراغ بھی ہیلے بناتے رہتے ہیں، اور ہوائے شب کو وسیلے بناتے رہتے ہیں۔ میرے چراغ بھی ہیلے بناتے رہتے ہیں، اور ہوائے شب کو وسیلے بناتے رہتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں، اب میری قوم کا المیہ سماعت فرمائے کہ ہوائے شب کو وسیلے بناتے رہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ غور طلب ہے، ضرورتاً بھی، ضرورتاً بھی کہیں ایک جا نہیں ہوتے،
ہوائے شک کو وسیلے بناتے رہتے ہیں اور ضرورتاً بھی کہیں ایک جا نہیں ہوتے، ہم اپنے اپنے قبیلے بناتے رہتے ہیں، ضرورتاً بھی کہیں ایک جا نہیں ہوتے، ہم اپنے اپنے قبیلے بناتے رہتے ہیں۔ ایک شعر سے دو چار شعر غزل سے سماعت فرمائے، پرانی غزل ہے۔ ہاں سلام فاضی صاحب آپ پڑھتے رہیے، عرض کیا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاوت ہے کہ بھرے میں بھرائی جاتا ہے۔ مطلب سماعت فرمائے، عرض کیا ہے کہ وہیں رائے صاحب یہ دیکھیں، وہیں ساری نوازش ہو رہی ہے، وہیں ساری نوازش ہو رہی ہے، جہاں دریا ہے بارش ہو رہی ہے، وہی ساری نوازش ہو رہی ہے، جہاں دریا ہے بارش ہو رہی، جہاں دریا ہے بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ کھلی رکھنا چراغو اپنی آنکھیں، کھلی رکھنا چراغو اپنی، معلوم نہیں الیکشن میں آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولی رکھی تھی کہ بند رکھی تھی۔ یہ شعر دیکھیں حضرات، وہی ساری نوازش ہو رہی ہے، جہاں دریا ہے بارش ہو رہی ہے، اور کھلی رکھنا چراغو اپنی آنکھیں، ہوا کے گھر میں سازش ہو رہی ہے۔ کھلی رکھنا چراغو اپنی آنکھیں، ہوا کے گھر میں سازش ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ کہیں لہجہ بدل جائے نہ میرا، کہیں لہجہ بدل جائے نہ، کہیں لہجہ بدل جائے نہ میرا، ابھی تک تو گزارش ہو رہی ہے، کہیں لہجہ بدل جائے نہ میرا، ابھی تک تو گزارش، کہیں لہجہ بدل جائے نہ میرا، ابھی تک تو گزارش ہو رہی ہے، ابھی تک تو گزارش ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں، شعر سماعت فرمائیں، ابھی تک تو گزارش ہو رہی ہے، واہ واہ واہ، جہاں دریا ہے بارش ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب شعر دیکھیں کہ کہیں سے ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، کہیں سے ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، کہیں تم سے بھی لغزش ہو رہی ہے، واہ واہ واہ، کہیں سے ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، کہیں تم سے بھی، کہیں سے ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، کیا باریک، کہیں تم سے بھی لغزش ہو رہی ہے، کہیں تم سے بھی لغزش ہو رہی ہے۔ اور ایک سادہ سا شعر، جسے کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، سماعت فرمائیں کہ وطن پر مٹ گئے لیکن ابھی تک، وطن پر مٹ گئے لیکن ابھی تک، وطن پر مٹ گئے لیکن ابھی تک ہماری آزمائش ہو رہی ہے، وطن پر مٹ گئے لیکن ابھی تک ہماری آزمائش، کیا شاعری کر رہے ہیں بھائی اسلام فضی صاحب، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، بہت وہی ساری نوازش ہو رہی ہے، جہاں دریا ہے بارش ہو رہی ہے۔ شعر دیکھیں حضرات، دوسری شعر اور غزل کا کیا ہے کہ سر پہ دستار فضیلت نہیں رکھی جاتی، سر پہ دستار فضیلت نہیں رکھی جاتی، کہ سر پہ دستار فضیلت نہیں رکھی جاتی، اور مجھ سے ارزانی شہرت نہیں رکھی جاتی، مجھ سے ارزانی شہرت نہیں رکھی جاتی، اور میں نے یہ سوچ کے غربت کا بھرم رکھا ہے، میں نے یہ سوچ کے غربت کا بھرم رکھا ہے، سامنے سب کے ضرورت نہیں رکھی جاتی، واہ 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 واہ، غربت کا بھرم رکھا ہے، سامنے سب کے ضرورت نہیں رکھی جاتی۔ یہ دیکھیں کہ سجدہ شمشیر و سنا پر بھی ادا ہوتا ہے، سجدہ شمشیر و سنا پر بھی ادا ہوتا ہے، اور قید محراب عبادت نہیں رکھی جاتی، سجدہ شمشیر و سنا پر بھی ادا ہوتا ہے، قید محراب عبادت نہیں رکھی جاتی۔ دیکھیں دو چار شعر سماعت فرما لیں۔ تبرک کیا ہے کہ میری طرح سے
لے کے چلو ساتھ میں چراغ، میری طرح سے لے کے چلو ساتھ میں چراغ، میری طرح سے لے کے چلو ساتھ میں چراغ، ایک ہاتھ میں ہوا ہو اور ایک ہاتھ میں چراغ، واہ ایک ہاتھ میں ہوا ہو اور ایک ہاتھ میں چراغ۔ شعر دیکھیں نازک ہے کہ ہم سو رہے تھے اپنے اندھیروں کو اوڑھ کر، ہم سو رہے تھے اپنے اندھیروں کو اوڑھ کر، کچھ لوگ بانٹتے رہے خیرات میں چراغ، کچھ لوگ بانٹتے رہے خیرات میں چراغ۔ ایک مطلب دیکھیں کہ سادہ سا مطلب سماعت فرمائیں کہ کوئی دن فتنے آشوب زمانہ گر جائے، کوئی دن فتنے آشوب زمانہ گر جائے، میرے آنگن کی یہ دیواریں تماشا گر جائے، میرے آنگن کی یہ دیواریں تماشا گر جائے۔ دیکھیں کہ اتنی اونچائی سے آواز نہ دیجیے مجھ کو، اتنی اونچائی سے آواز نہ دیجیے مجھ کو، سر اٹھاؤں تو یہ دستار شکستہ گر جائے، سر اٹھاؤں اتنی اونچائی سے آواز نہ دیجیے مجھ کو، سر اٹھاؤں تو یہ دستار شکستہ گر جائے۔ یہ شعر دیکھیں رائی صاحب سے، اس طرح ٹوٹ کے اس طرح ٹوٹ کے ملتی ہے مصیبت مجھ سے، جیسے قدموں میں کوئی چاہنے والا گر جائے، جیسے قدموں میں کوئی چاہنے والا گر جائے۔ کیا تشبیہ ہے بھائی، دیکھیں گے دل میں آ جائے، دل میں آ جائے اگر بھوکے پڑوسی کا خیال، دل میں آ جائے اگر بھوکے پڑوسی کا خیال، بات جب ہے تیرے ہاتھوں سے نوالا گر جائے۔ شہنشاہ ترنم عالی جناب راہی بستوی صاحب، جناب دل خیر آبادی اور ناظم مشاعرہ حمید ہاشمی الغیبی صاحب، میں بڑے خلوص ادب و احترام کے ساتھ جناب حمید ہاشمی الغیبی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے آپ سب کو محظوظ فرمائیں۔